میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ ہم سب کو اتنا مبارک مہینہ رمضان المبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں دوبارہ نصیب فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان اور کرم یہ ہوا کہ ہم سب کو پورے مہینے باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ روزے جو کہ ہمیں اور آپ کو ملے ہیں، یہ روزے آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملے ہیں دوسری امتوں کو بھی، لیکن کسی کو 2 ملے، کسی کو 4 ملے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 1 بھی نہیں ملے، لیکن یہ روزے جو ملے ہیں صرف اور صرف امت محمدیہ کو ملے ہیں۔ اور یہ تراویح کی نماز جو ملی ہے وہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو ملی ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز نہیں تھی۔ اسی لیے اس تراویح کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو، گھر میں پڑھ رہا ہو یا مسجد میں پڑھ رہا ہو، جنگل میں پڑھ رہا ہو یا کمرے کے اندر پڑھ رہا ہو، کہیں بھی پڑھ رہا ہو، تراویح کی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس بندے کے نام ہے۔ کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک تراویح کے اندر کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ ایک دن کی تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ اب 40 کو 1.5 سے ضرب کر دیں گے، کتنے ہوئے؟ 40 سجدے کریں گے 60,000 نیکیاں ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 60,000 نیکیاں ہو گئی۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی جاب، ہے کوئی دنیا میں ایسا کاروبار جو کہ آدھے گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر انسان اس میں 60,000 روپے کما سکتا ہو؟ کوئی ہے؟ آدمی مہینے میں نہیں کما پا رہا ہے 60,000، اور یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آدھے گھنٹے میں 60,000 دے رہا ہے، ہر دن 60,000 دے رہا ہے، اور اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر نہ اتاریں، اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں تو ہمارے بے وقوفی ہے یہ، کہ ہماری ناسمجھی ہے یہ کہ اللہ نے اتنا مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا اور ہم اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ گزاریں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے نہ جھکائیں، اپنے آپ کو ہم اللہ کے سامنے نہ لے جائیں، یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ہم اپنی مرضی سے تراویح پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جو ہے نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، تو ہماری بے وقوفی ہے۔ یہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسجد تک کیوں نہیں لے جاتا۔ ہم باہر دور سفر کر لیتے ہیں، دور کا سفر کر کے چلے جاتے ہیں، ہر طرح سے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے کانوں پہ کیوں نہیں رکھتی ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے کانوں پر کیوں نہیں رکھتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی ہم پر ظلم نہیں ہو رہا، یہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں وہی مل رہا ہے ہم کو، جو کر رہے ہیں ہم وہی مل رہا ہے ہم کو۔ جو اگر ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ڈھال لیں، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے لگیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگیں، تو کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں جو کہ ہم کو جھکا سکے، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں جو ہم کو جھکا سکے۔ ایسے یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روم کی طرف بھیجا، کہا کہ جاؤ روم کے بادشاہ کو دین کی دعوت دو، روم کے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ اب وہ تنہا نکل پڑے اللہ کی دعوت دینے کے لیے، رسول اللہ کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے۔ جب وہ روم پہنچتے ہیں وہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس دین کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں، اور وہاں پر تو اتنی بے دینی تھی کہ وہاں ہر چھوٹا اپنے بڑے کو سجدہ کر رہا تھا، ہر چھوٹا وہ اپنے بڑے کو سجدہ کر رہا تھا، ہر غریب اپنے امیر کو سجدہ کر رہا تھا، اتنی بے دینی تھی وہاں پر۔ جب وہاں پر پہنچے ایک اللہ کی حقانیت کو بیان کرنے لگے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کا تعارف کرانے لگے، تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یا تو ایک نئی چیز یہاں پر ایجاد کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے باپ دادا تو یہی کہتے چلے آپ یہاں سے نیا دین کون سا آ گیا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑوں کو سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو، ہمارے نبی ہیں جو کہ سب پر حق ہیں اور ہمارے نبی بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ پورے ملک کے اندر خلفشار مچ گیا، شور ہنگامہ مچ گیا۔ تو جو وہاں کے ملک کے لوگ رہے وہ جا کر کے بادشاہ سے شکایت کیے کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ایک مدینے سے ایک شخص آیا ہے جو کہ نئے دین کی یہاں پر تبلیغ کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ ہمارے ملک کے اندر ایک شخص آیا ہے مدینے سے جو کہ ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔
تو بادشاہ کو غصہ آیا، کیونکہ بھائی اس کی بھی تعظیم کی جا رہی ہے، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے سجدے کا یہاں پر انکار کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ کو سجدہ نہ کرو تو کرو ایک اللہ کو کرو۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو ڈھونڈو اور پورے روم کے اندر چپا چپا چھان ڈالو کہ جہاں بھی ملے اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب اس کے سپاہی جاتے ہیں اور روم کی گلیوں میں ٹہلتے ہیں، ایک ایک چپا، ایک ایک گلی، ایک ایک شہر، ایک ایک دیہات چھان ڈالتے ہیں۔ آخرکار عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پکڑ کر کے لے جا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اے شخص تو کہاں سے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، تیری نیت کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے آنے کا؟ تو انہوں نے بلا جھجک بغیر ڈرے ہوئے میں باقاعدہ بتا دیا کہ بھائی ہمارے نبی نے ہم کو بھیجا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے کہ اصل جو ہے ہمارا دین وہ دین اسلام ہے، جو کہ امت محمدیہ کو جو دین ملا ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو کہا کہ وہ دین کیا ہے آپ کا، وہ کون سا دین ہے جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں یہاں پر، وہ کون سا دین ہے اس کے بارے میں ذرا مجھے بھی بتلائیے۔ تو وہاں پر اپنا چھوٹی چھوٹی باتیں اس پر بادشاہ کے سامنے پیش کرنے لگے۔ تو بادشاہ کو ایک دم سے غصہ آتا ہے، کہتا ہے تمہاری اتنی جرت کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے اور ہم اپنے ہی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہو اور ہمارے خلاف لوگوں کو برگلانے کے لیے آئے ہو، ہمارے خلاف لوگوں کو اکھاڑ رہے ہو، یہ تو بالکل ہو نہیں سکتا۔ فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے بادشاہ، کہتا ہے کہ پھانسی کا پھندا تیار کیا جائے۔ کیا کہتا ہے؟ پھانسی کا پھندا تیار کیا جائے۔ پھانسی کا پھندا تیار کیا جاتا ہے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لے جا کر کے پھانسی کے پھندے کے سامنے ایسے کھڑا کر دیا گیا۔ جب پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور جب بادشاہ نے حکم دیا کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رونا آ گیا۔ پھانسی کے پھندے کو دیکھا اور رونا آ گیا۔ رونا کس بات پر آیا؟ موت سے نہیں ڈرے، موت سے نہیں گھبرائے وہ۔ موت کے بعد تو جب وہ رونے لگے تو اس کے سپاہیوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ تو رونے لگا ہے، یہ ڈر گیا ہے، یہ موت سے گھبرا گیا ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ ابھی روک دو، ابھی پھانسی کو مت چڑھاؤ، دوبارہ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے سامنے دوبارہ پیش کیا گیا اور بادشاہ کے سامنے جب گئے تو کہا کہ اے عبداللہ آپ کو کیوں رونا آیا؟ کیا آپ موت سے گھبرا گئے ہیں؟ کیا آپ موت سے ڈر گئے ہیں؟ کہا نہیں، موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کیا کہا؟ موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تمہاری نظر میں موت ہے، ہماری نظر میں شہادت ہے۔ شہادت تو ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے، شہادت ہی کے لیے تو ہم لوگ تڑپتے ہیں کہ اللہ ہمیں جب بھی موت دے شہادت کی موت دے، ہمارے لیے تو سب سے بڑا تحفہ ہے۔ بس رونا آج مجھے اس بات پر آیا ہے کہ روم کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنہا بھیجا کہ جاؤ وہاں پر دین کی تبلیغ کرو۔ میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے ابھی پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ جیسے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا میری اکیلی جان ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گی، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بس مجھے اس بات پر رونا آیا ہے۔ اور آج ہمارے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنا کہ ہمارے جسم پر روئیں ہیں، جتنے ہمارے جسم پر بال ہیں، اگر اتنی جانیں ہوتی تو آج اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے لیے ایک ایک کو سب قربان کر دیتا، لیکن اپنے دین کے کیا تھا؟ ان کا ایمان تھا۔ وہی ایمان، وہی دین، وہی اسلام ہمارے پاس بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل 13 سال تک صحابہ پر محنت کی، تب جا کر کے ان کا یہ دین بنا تھا، یہ ایمان بنا تھا ان کا۔ تب جا کر کے بادشاہ کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے، وقت کا ظالم بادشاہ ہے کہ وہاں سے مسلمانوں کو خاتمہ کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھا ان کے اندر؟ یہ دین کا جذبہ تھا، یہ دین ہی تھا ان کا ایمان تھا، یہ کہ جو ہے بادشاہ کے سامنے بھی نہیں جھکے، اپنے دین کی اشاعت وہاں پر بھی کی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے؟ تو کہا ہاں ایسا ہی ہے، یا بس مجھے اسی بات پر رونا آیا ہے۔ تو بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا، بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ دیکھیے وہی بادشاہ ابھی جو ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھانے جا رہا تھا اور وہی بادشاہ رو رہا ہے، یہ بات سن کر کے رو رہا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن حذیفہ، آپ ہمارا ماتھا چوم دیجئے، ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، بادشاہ کا ماتھا چومتے ہیں، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں اور بادشاہ جاتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ پورے روم کے اندر ایک ایک گلی، ایک ایک شہر کے اندر دین کی تبلیغ کرو، اب تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان سب چیزوں میں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تبھی ہم جا کر کے وقت کے بادشاہ کی نظر میں نظر ملا کر کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی پھرتے رہیں، صرف نماز پڑھنے سے ہمارا کام حل نہیں ہونے والا،
نماز پڑھیں گے، نماز کے ساتھ ساتھ جب ہماری زندگی میں دعوت ہوگی تبھی جا کر کے نماز ہمارے لیے کارآمد ہوگی۔ اگر ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی تو یہ نماز ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوگی، یہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ جتنی دعوت دیں گے اتنی نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے اور گھومتے ٹہلتے ہر وقت دعوت دیتے رہنا، دعوت دیتے رہنا۔ دعوت دینے سے کیا ہوگا کہ ہم خود اس چیز کے جس چیز کی دعوت دیں گے اس پر ہم عمل پیدا ہوں گے۔ اگر ہم کسی کو نماز کے لیے کہیں گے، اگر وقت کہیں پر اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد نہیں نظر آ رہی تو ہمارے اندر ایک یہ تڑپ پیدا ہوگی۔ اگر اتفاق سے سامنے والے کو میں نے دعوت دی اور سامنے والا نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا اور ہمیں نظر آ گیا، میں نے اسے نماز کی دعوت دی، تو ہمارے دل میں اتنا کھٹکا ضرور لگے گا کہ ابھی 10 منٹ پہلے میں اس کو نماز کی دعوت دے رہا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، میں ہی نماز پڑھنے نہ جاؤں گا تو سامنے والا مجھ سے کیا کہے گا کہ مجھے نماز کی دعوت دیتے خود ہی نہیں پڑھنے جاتے۔ ایک ظاہری کھٹکا ایسا دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کو دعوت نہیں دیں گے تو کوئی کھٹکا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، کوئی غم اور رنجیدگی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے جو ہے دعوت نماز کے ساتھ ساتھ دعوت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر دعوت رہے گی تبھی کارآمد نماز ہوگی، اگر دعوت نہیں رہے گی تو نماز کارآمد نہیں رہے گی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے اس دین کی مدد یہاں پر مراد ہے کہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو دین دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کی ہم خدمت کریں، جتنا ہو سکے ہم اس پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو عمل کرانے کی کوشش کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو پھر ہم ایسے جما دیں گے کہ تمہارے سامنے ظالم بادشاہ بھی کھڑا ہوگا تو تمہارے قدموں کو اکھاڑنے والا ہے۔ تم اپنے دین کی اشاعت کرتے رہو گے، ظالم بادشاہ تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ اللہ کے تو یہاں تک باتیں ہیں۔ اور نماز ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کی آنکھوں کو، ہمارے نبی کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بتائیے کوئی مسلمان یہ چاہے گا، کوئی مرد عورت یہ چاہے گا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور ہماری وجہ سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے؟ جس نماز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور جب کیا کہتے ہیں نماز کا تحفہ لے کر کے آئے تو صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اے صحابہ آج میں وہ قیمتی تحفہ لے کر کے آیا ہوں جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے، کہیں یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا تحفہ ہے، وہ کون سا قیمتی تحفہ ہے، بتائیے ذرا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھہریے ضرور بتاؤں گا۔ تو سارے صحابہ جمع ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت پر اور ہم پر 5 وقت کی نماز آج سے فرض کر دی ہے، جو کہ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے، بیماری کی حالت میں ہو، آسانی کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، حضر کی حالت میں ہو، اس کو پڑھنا ہے۔ جو اس کو پڑھ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے، کہیں یا رسول اللہ اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا وسیلہ مل گیا، اب ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا وسیلہ مل گیا ہے۔ ہمارے پاس پریشانی آئے گی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کو منوا لیں گے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ لیں گے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رو لیں گے، گڑ گڑا لیں گے، اللہ پھر ہماری مدد کرے گا۔ ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، ہم کیسے اللہ سے مانگے؟ اب تو وسیلہ مل گیا ہے اللہ سے مانگنے کا، جو کہ یہ نماز کا وسیلہ ہے کہ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ہر چیز دے گا، اللہ ہر چیز دے گا۔ اور ایک جگہ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر